رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ انشاءاللہ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ایمان ہر دم بڑھائے، اپنی محبتوں کے حصار میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 10 رکوع مکمل کر لیے تھے۔ آج ہم نے 11واں رکوع پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو کل کے رکوع میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیے تھے بنی اسرائیل سے، اور ہمیں کیا اعمال کرنے ہیں، یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کی علاوہ عبادت نہیں کرنی، والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اچھی بات کہنی ہے۔ تو امید ہے آپ سب نے اس کی کوشش کی ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ آج کا اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارا ہے 11واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزے عطا کیے، اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پہلے ہم اتنی سی حصے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ حضرت موسیٰ کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ حضرت موسیٰ کو دی گئی تورات۔ تو آگے اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ اور بے شک، کسی شک نہیں کہ ہم نے ان کو تورات دی، پھر اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف نا بہت سے زیادہ نا انبیاء آئے تھے۔ ان میں سے جن انبیاء کا ذکر اور قرآن میں آیا ہے نا، وہ چند ایک میں بتا دیتی ہوں، جن میں حضرت ہارون ہے، حضرت الیاس، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت لقمان ہے، حضرت عزیر ہیں، حضرت یونس ہیں، حضرت ذکریہ ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، اور حضرت عیسیٰ جنہیں ہم لوگ یا مطلب عیسائی لوگ یسوع مسیح بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پے در پہ رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزے عطا کیے، اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ واضح معجزے حضرت عیسیٰ کو کیا عطا کیے تھے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی نا بنی اسرائیل بھی اپنے انعامات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو کتاب دی، رسول بھی دیے، معجزے بھی دیے رسولوں کے ساتھ۔ حضرت جبرائیل، روح القدس نا حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں، ہمارے بہت سے دلیلوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو ہم نے حضرت جبرائیل سے مدد بھی کی حضرت عیسیٰ کی، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کے معجزے کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ وہ اللہ کے حکم سے کسی اندھے کو ہاتھ لگاتے تو وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے حکم سے مٹی کا پرندہ بنا کر اسے پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا تھا۔ وہ اللہ کے حکم سے یہ بھی بتا دیتے تھے کہ جو ان کے دوست وہ کھا کے آئے نا گھر میں، اور کیا کیا گھر میں چھوڑ آئے ہیں، وہ سب کچھ بتا دیتے تھے۔ تو ان سب کاموں میں نا حضرت جبرائیل یعنی کہ روح القدس کی مدد ان کے ساتھ شامل رہی تھی۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پھر جب بھی کوئی رسول کوئی ایسی چیز لایا جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی تو تم اکڑ بیٹھے۔ رسولوں کا ایک گروہ ایسا تھا جسے تم نے جھٹلا دیا، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انعامات کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوت بتائے، ان کے عمل بتائے کہ جو بھی رسول آپ کے پاس لاتا تھا جو آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ بنی اسرائیل کے پاس یا ہمارے پاس جو بہت سے فرمان ہمارے پاس بھی ایسے آئے ہیں نا نبی پاک سے کہ جن پر ہم لوگ عمل کرتے ہوئے اسے ہچکچاتے ہیں، ہم لوگوں کا دل اللہ نہ کرے لیکن ہم لوگوں کا دل کرتا ہے کہ اس پہ عمل نہ کریں، تو ہم بھی تو جھٹلا دیتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری خواہش کے خلاف تھی، تم اکڑ بیٹھے۔ اور ایک گروہ ایسا بھی تھا جنہوں نے قتل کر دیا، جو یہود تھے نا، انہوں نے نا بہت سے انبیاء کو قتل کیا، ایون کہ انبیاء کو بھی قتل کیا، اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتے تھے نا ان کو بھی قتل کیا۔ یعنی کہ انہوں نے ایک روایت میں سن رہی تھی کہ تو یہی بات ہے کہ انہوں نے نا حضرت یحییٰ کو بھی قتل کیا، حضرت ذکریہ علیہ السلام کو بھی قتل کیا، اور جو بھی وہ آتے تھے نا، یعنی کہ جو بھی ان کی شریعت کے خلاف ہوتی تھی کہ ان پہ وہ نہیں ماننا چاہتے تھے تو اس سے ان کو قتل کر ڈالتے تھے، ان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ ایون کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کرنا چاہا، مارنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی کہ انہوں نے ان کو ایز اٹ از اوپر اٹھا لیا۔
تو یہی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ بھی دیا، کتاب بھی دی، رسول بھی بھیجے، معجزے بھی دیے، واضح معجزے، لیکن پھر بھی تم لوگ اپنے خواہشوں کے پیچھے چل پڑے۔ اگر یہاں پر ہم لوگ اپنے آپ کو رکھیں تو اللہ نے کتاب تو ہمیں بھی دی ہے، قرآن مجید، جس کو قرآن پاک بھی کہتے ہیں، ہر کوئی اس کو مطلب اس کو ایک جانتا ہے۔ کتاب تو اللہ نے ہمیں بھی دی ہے، رسول اللہ نے ہمارے لیے بھی بھیجے، معجزے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو بھی دیے، روح القدس یعنی کہ حضرت جبرائیل کے ذریعے مدد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی بھی کی۔ تو جو بھی نبی پاک ہمارے پاس لائے وہ ہمارے خواہش کے خلاف ہے، اگر تو ہم بھی جاتے ہیں، اس کو مانتے تو ہم بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے۔ ہم لوگ قتل نہیں کرتے انبیاء کا، لیکن علماء کا قتل تو ہمارے لوگ کرتے ہیں نا۔ تو یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کر لیا۔ ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے زیادہ انعامات کیے ہیں، اور ہم لوگوں نے اس سے زیادہ کفران نعمت بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ قالو، اور وہ کہتے ہیں قلوبنا غلفن، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، اور یہ یہود کہتے ہیں کہ ان کے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، جن میں کوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے۔ یہ غلافوں کا سین یہ ہے کہ جو یہود تھے نا، وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ نیا دین قبول نہیں کرتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کی ہم بات کر سکتے ہیں، ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی پاک نے کہا میں تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو مجھے قبول کرو، میری شریعت پر عمل کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل مطلب قید ہے، ہمارے دلوں میں جو عقیدہ ہے وہ مضبوط ہے، ہم لوگ کوئی نیا نہ وہ قبول نہیں کر سکتے۔ تو وہ ان کی عادت یہ تھی کہ بلکہ ایک عام انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جو بری صفات ہوتی ہیں نا ان کو بھی خوبصورت بنا کے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو حقیقت ہوتے ہیں اس کا اعتراف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو یہودیوں کی بھی یہی عادت تھی، وہ دین اسلام کو حق پہ سمجھ لینے کے باوجود بھی اسے نہ قبول کرتے تھے، اور ان کا جو مذہبی اقتدار خطرے میں پڑ جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ قبول کر لیتے نبی پاک کو تو ان کی جو تھی وہ سلطنت، ان کا جو ٹھاٹ پاٹ تھی وہ بالکل ڈاؤن چلا جاتا۔ تو اس لیے بھی وہ نہیں اکڑ جاتے اور کہتے کہ ہم قبول نہیں کریں، کیونکہ ہم لوگوں کے عقیدے اتنے مضبوط ہیں کہ ہم لوگ کوئی نیا عقیدہ قبول کرنے کی نوبت ہی پیش نہیں آتی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا کہ نہیں، ان کے دل غلافوں میں نہیں ہے، بلکہ بات یوں ہے کہ وہ اپنے کفر یعنی کہ انکار اور ہٹ ڈرمی یعنی کہ ضد اور سرکشی کی وجہ سے ملعون بن چکے ہیں۔ یہ ان پر ان کی لعنت کا اثر ہے کہ ان کے دل حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ تو اگر یہاں پر ہم لوگ اپنی جگہ اپنا آپ کو اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچیں اس جگہ پہ، اور اگر ہم لوگوں کے پاس حق آ گیا، قرآن آ گیا، محبت آ گئی، اور ہم اس کو قبول کرتے نہیں ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں، سچے ہیں، نہیں، بلکہ ہم لوگ غلط راہ پہ ہیں، کیونکہ ہمیں حق کو قبول کرنا ہے۔ جو لوگ حق بات کو قبول نہیں کرتے ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو ہمیں حق بات کو قبول کرنا ہے۔ قرآن ہمارے پاس آ گیا، الحمدللہ، اس کو ہمیں قبول کرنا ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا حکم ہمارے پاس خط آ گیا، اس کو کھولا، اس کو پڑھا، اس پر عمل کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ ہمیں یہودیوں نصارہ کی طرح نہیں بننا، ہمیں اپنے آپ کو ہٹ ڈرمی کا شکار نہیں کرنا، ہمیں سرکش نہیں بننا۔ کیونکہ ہم وہی بات، ہم اہل محبت ہیں، اہل قرآن ہیں، اور اہل قرآن اللہ کے خاص بندے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آ گئی جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو یہودیوں کے پاس ہے، اور اس سے بیشتر وہ کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ چیز یعنی کہ رسول آ گئے تو جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب نبی پاک کو نبوت نہیں ملی تھی نا، تو جو یہود ہوتے تھے نا، یہ لوگ عرب میں رہتے تھے۔ جو عرب لوگ تھے نا، ان کی بھی اپنی ہی شان تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ عرب ہیں اور باقی سب لوگ عجم ہیں، باقی پوری دنیا عجم ہے۔ عرب سے مراد کہتے کہ ہمیں زبان دانی بھی اتنی سارا فصاحت حاصل ہے، ہم لوگ اتنا زیادہ علم رکھتے ہیں، تو ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ باقی سارے جو عرب نہیں ہے نا، عربی نہیں ہے، وہ سارے عجمی ہیں۔ عجم کا لفظی مطلب ہے گونگا، تو ان کو لگتا تھا کہ بس ہم لوگوں میں یہ ہے۔
تو جو عرب تھے نا وہاں پر یہودیوں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، تو یہودیوں نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو، عیسائی یہودیوں کو بتایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، تم اس کی مدد کرنا، وہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ حق پہ ہوگا۔ تو یہ لوگ نا یہودی انتظار کرتے تھے نبی پاک کے آنے کا، ان کو پتہ تھا ایک نبی نے آنا ہے جو ہماری مدد کرے گا، ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جب فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، یعنی کہ جب عرب قبائل انہیں حقارت سے دیکھتے تھے، ان کو امی یعنی کہ ان پڑھ سمجھتے تھے، اور تو وہ اللہ تعالیٰ سے نا دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ اپنے نبی آخر الزمان کو مبعوث فرما کہ ہم اس کے ساتھ مل کر ان کافروں پر فتح حاصل کریں۔ پھر جب وہ نبی آ گئے، نبی پاک آ گئے، تو انہوں نے اسے تورات میں مذکور نشانیوں کے مطابق پوری طرح پہچان بھی لیا تھا، تو اس کا انکار کر دیا۔ اللہ آیت میں یہی کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے پہچان لیا پھر بھی اس کا انکار کر دیا۔ وہ لوگ ایک جگہ یہ ہے کہ وہ لوگ نبی پاک کو ایسے جانتے تھے قرآن میں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں، تورات میں، بائبل میں یعنی کہ انجیل میں پڑھ رکھا تھا ایک نبی آئے گا، وہ اس طرح کا دکھتا ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، اور وہ جب آئے گا تو وہ تم لوگ اس کی مدد کرنا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس لیے وہ لوگ نبی پاک کے آنے کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور وہ بری چیز کیا تھی؟ اس ضد اور حسد کی بنا پر کہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا اس پر نازل کر دیا۔ یہاں پر یہ نا واقعہ میں آپ سے ڈسکس کر دیتی ہوں کہ نا جتنے بھی انبیاء آئے نا وہ بنی اسرائیل میں سے آئے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے، اب تک آپ لوگ جان گئے ہوگے بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی انعامات کی، کتنے انبیاء بھیجے، انہوں نے آگے سے کیا کیا کیا۔ جتنے بھی نبی آئے نا وہ بنی اسرائیل پہ آنے تقریباً۔ تو حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کا واقعہ ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ان کو ذبح کرنے کا واقعہ اور یہ بڑی عید، یہ سارا کچھ، اور بچپن میں ان کا زمزم والا واقعہ بھی ہمیں ازبر یاد ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے سے بیٹے تھے حضرت یعقوب، یعنی کہ حضرت ابراہیم حضرت یعقوب کے دادا تھے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت یعقوب ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، حضرت یعقوب اسرائیل، یعنی کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے نا حضرت یعقوب کی نسل میں سے آئے، یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے۔ لیکن جو آگے نا نبی پاک، وہ بنی اسماعیل میں سے آئے، یعنی کہ جو ان کے دوسرے بیٹے تھے نا حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل، ان کے اولاد میں سے نبی پاک آئے۔ تو اس لیے یہودی بڑا نا حسد کرتے تھے، ضد کرتے تھے، ان کو لگا تھا کہ سارے نبی ہم میں سے آئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے، تو جو آخری نبی آئے گا وہ بھی بنی اسرائیل میں سے آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو بنی اسماعیل میں سے مبعوث فرمایا، تو اس لیے وہ لوگ حسد کرنے لگ گئے اور ضد کرنے لگ گئے، اور اس ضد کی وجہ سے انہوں نے نبی پاک کو ماننا چھوڑ دیا۔ ورنہ وہ لوگ تو نبی پاک کا ویٹ کر رہے تھے کہ کب نبی پاک آئیں، ہم ان کی مدد کریں، وہ ہماری مدد کریں۔ لیکن جب نبی پاک آئے بنی اسماعیل کی نسل سے، یعنی کہ حضرت اسماعیل سے آئے اور بنی اسرائیل سے نہیں آئے، تو پھر انہوں نے ضد لگا لی کہ ہم میں سے نہیں آیا تو ہم نے نہیں ماننا، اور انہوں حسد کرنے لگ گئے۔ تو اس لیے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اسی چیز کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اس ضد اور حسد کی بنا پر انہوں نے اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، چاہے یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ جس بندے کو خود چاہے اس پر نازل کر دے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس پر آیت وحی نازل کر دیں، جس پر چاہے اس کو ہدایت دے دیں، یہ اٹس آل اباؤٹ Allah's فضل۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں یہاں پر۔ ہم لوگ اگر اپنے لیے دیکھیں نا تو کچھ چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں عطا کی گئی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں دوسرے بندوں کے پاس ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں عطا کی گئی ہوتی۔ تو یہاں پر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جو چیزیں ہمیں عطا کر دی جائیں ان کو ہم لوگ الحمدللہ سے قبول کر لیں،
اور جو چیزیں ہمیں نہ دی جائیں لیکن کسی دوسرے کو دی جائیں، قدرت دوسرے کو دے دے، تو ہمیں اسے نہ ضد لگانی ہے اور نہ ہی حسد کرنا ہے۔ اگر ہم لوگ ضد لگائیں گے بنی اسرائیل کی طرح، یعنی کہ یہودیوں کی طرح ضد لگائیں گے، حسد کریں گے دوسروں کی نعمتوں سے، دوسروں کی خوشیوں سے، تو ہم لوگ انکار کرنے والوں سے ہو جائیں گے، جو کہ بہت برا عمل ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے یہ عملی نکتہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی جو نعمتیں دوسروں کو دی جائیں ان پر ہمیں نہ ضد لگانی ہے، نہ ان سے حسد کرنا ہے۔ کیونکہ یہ ہم پھر نعمت کی، اپنی دی گئی نعمتوں کی نہ شکری کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لہٰذا اب یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ ذلت کا عذاب آپ لوگ اگر غور کر لینا تو یہودی اس دنیا میں بھی ذلت سے رہنے ہیں، اب آ کے ان کو یہ اسرائیلی ایک ملک ملا ہے، ورنہ تو یہ لوگ در بدر بھٹک رہے تھے، کبھی کسی جگہ پہ ٹھکانا تھا ان کا، کبھی کسی جگہ پر، ان کو ذلت ہی ملی ہے، اور یہ ہیں بھی بہت تھوڑے۔ خیر، اور آخرت کا عذاب تو ذلت کا ہی ذلت کا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی تھی، اور کچھ اس تورات کے علاوہ ہو اسے نہیں مانتے، حالانکہ وہ قرآن برحق ہے جو اس تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ تو اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تم اپنی ہی کتاب پر ایمان لانے والے ہو تو اس سے بیشتر اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں ایک اپنے ہی ضمیر کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کو مانو، نبی کو مانو، لیکن انہوں نے اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے نہ قرآن کو مانا نہ نبی پاک کو مانا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ دوسرے میں سے آ گیا تو ہم نے نہیں ماننا، قرآن نے نعمت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ، پھر اس کا مطلب تو انہوں نے کہا آگے سے یہودیوں نے ہم تو تورات کو ہی مانیں گے، ہم نے قرآن کو نہیں مانا، ہم تورات کو ہی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم تورات کو مانتے ہو تو تورات میں بھی تو اس نبی کے آنے کا ذکر ہے نا، قرآن کا ذکر ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا اگر تم تورات کو ہی ماننے والے ہو تو بیشتر نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ اگر تم اتنے ہی سچے تھے، اتنے ہی پکے تھے اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں، پھر ان نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ پھر وہ سب کیا تو پہلے کرتے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ انہیں کھینچ کے نا اسی کے حصار میں لا رہے ہیں کہ خود سوچو اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو پھر جو پہلے کرتے رہے وہ سب کیا تھا؟ یعنی کہ وہ یہود جو تھے نا انجیل و قرآن، اس لیے تو یہ مان رہے تھے کہ یہ کتاب ان کی طرف نازل نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو تورات میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا نبی آئے جو تورات کی تصدیق کرتا ہو تو اسے قتل کر سکتے ہو؟ اگر یہ بات نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہو، لہٰذا ہر لحاظ سے کسی بھی اینگل سے پکڑو، کہتے ہیں نا کان اس طرف سے پکڑ لو، اس طرف سے پکڑو، کان ہی پکڑنا ہے، تو ہر لحاظ سے تم بے ایمان اور کافر ہو۔ یہاں پر ہمارے لیے عملی نکتہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ہمارے لیے عملی نکتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسا ذکر آ جائے جو ہم نہ ماننا چاہتے ہوں لیکن ہمارے پاس حق آ جائے کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے، ہمیں یہودیوں کی طرح اس کی تعویلیں نہیں پیش کرنی چاہیے کہ نہیں ہم اس پہ لاتے ہیں، نہیں یہ میں یہ نہیں مانتا، میں ایسے کہہ رہا تھا۔ نہیں، جب آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، یہی اصل ہے، تو مان جاؤ، ایکسیپٹ دیٹ، مطلب سب کچھ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے انسان کو۔ طویلیں اپنے آپ کو اگر ایکسیپٹ کرنے سے اس کی عزت نہیں کم ہوتی، کیونکہ اگر ہم لوگ حق کو، حقیقت کو تسلیم کر لیں گے نا تو ہم لوگ بہت سے جھوٹ اور باطل سے بچ جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسے واضح معجزے لے کر آئے تھے، پھر تم نے ان کے عدم موجودگی میں بچڑے کو معبود بنا ڈالا، اور تم تو ہو ہی ظالم لوگ۔ یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے معجزات کا ذکر کیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے معجزات کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ کے جو مین معجزات تھے وہ تو ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ایک عصا، وہ عصا پھینکتے تو اسلحہ بن جاتا تھا، اور دوسرا ید بیضا کہ وہ دایاں ہاتھ جب اپنے بغل میں دباتے تھے نکلتا تو وہ بہت روشن ہوتا تھا، یہ معجزات ہمیں پتہ ہے نا۔ لیکن اس کے علاوہ بے شمار اور بھی بہت سے دوسرے معجزات تھے جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے، جیسے سمندر کا پھٹ جانا، فرعون کی غرق ہو جانا، چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹنا، جنگل میں من و سلویٰ کا نازل ہونا۔ یہ سارے معجزات جو ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ کوئی کم تو نہیں تھے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب دیکھنے کے بعد بھی تم ایمان نہیں لائے۔ اور موسیٰ کو جب حضرت موسیٰ کو جب کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے بلایا تھا، تو جب ذرا سا موقع ملا تو فوراً بچے کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں غور کریں تو ہماری زندگی میں تو بہت سے معجزات آتے ہیں نا۔ ہم لوگ اگر یقین سے دیکھیں، ہم بہت سے کسی ایسے مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں اور ایک دم سے وہ اللہ کے حکم سے حل ہو جاتا ہے، کیا ہم لوگ اس کے بعد کو فران نعمت نہیں کرتے؟ کیا ہم لوگ اس کا اس طرح شکر ادا کرتے ہیں جس سے شکر ادا کرنے کا حق ہے؟ ہماری زندگی میں ہمارے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، تو وہ اتنی آگے کی سٹیج پہ جا کے بیمار ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک دم سے اللہ ان کو صحت دے دیتا ہے، وہ واپس نارمل ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ ہم لوگ شدید پریشان ہوتے ہیں کسی رشتے کو لے کر یا کسی بھی معاملے کو لے کر، چاہے وہ پروفیشنل لائف کا ہو یا پرسنل لائف کا ہو، تو وہ ایک دم سے کسی نہ کسی طریقے سے حل ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ معجزات نہیں ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہمارے لیے کوہ طور سے آوازیں آئیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے چشمے پھوٹیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے آسمانوں سے کھانے نکلیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے سمندر پھٹیں؟ اگر ہم لوگ غور کریں، ہماری زندگی میں ہمارے ارد گرد بہت سے معجزات ہوتے ہیں، اور معجزات ان کو محسوس ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں اور اس دعا پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین جانے رب کعبہ کی قسم، یقین والوں کے لیے معجزات آج بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ مایوس نہ ہوا کریں، کوئی بھی پرابلم آتی ہے لائف میں تو اس کے ساتھ سلوشن بھی آتا ہے، انا مع العسر یسرا۔ تو اگر کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے۔ تو معجزے آج کی دنیا میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یقین کرنے والوں کے لیے۔ تو گھبرایا نہ کریں، اگر اللہ نے کچھ لیا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بہترین دیا بھی ہوگا۔ اپنی زندگی میں معجزے تلاشیں تاکہ ہم لوگ شکر کرنا سیکھیں۔ کیونکہ ہمیں یہودیوں کی طرح ظلم یا ظالم نہیں بننا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے اقرار لیا تھا کہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور اس کے احکام غور سے سننا۔ تو کہنے لگے ہم نے یہ حکم سن لیا، اور دل میں کہا ہم مانیں گے نہیں۔ قالوا سمعنا وعصینا۔ ہمارا اہل محبت کا کیا طریقہ ہے؟ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا، سمینا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی۔ وہ یہودی کیا کرتے تھے؟ سمینا ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا اور ہم نے نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یاد کرو، یہ طور والا واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، یعنی کہ جب تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو جھکا کر تورات کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا عہد لیا جا رہا تھا، جس کا پہلا اور بنیادی حکم یہی تھا کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو گے اور نہ کسی کو اللہ کے شریک ٹھہراؤ گے۔ تم لوگوں نے کہا تھا ہاں ہاں ہم نے یہ کام سن لیے ہیں، کہ مطلب ہٹا دو، ہم نے سن لیے ہیں۔ اس وقت بھی تمہارے دلوں میں چوٹ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اسی کفر کی وجہ سے انہوں نے بچڑے کی محبت کو ان کے دلوں میں پالا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کیسی بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ یعنی کہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان مشرکانہ اعمال اور عقائد کو چھوڑ کر نیکی اور بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت لے جائے، آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ مگر یہ یہودیوں کو کیسا ایمان تھا کہ جو مشرکانہ افعال، بدعہدی، وعدہ خلافی، نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ تمہارے بڑے آباء و اجداد بھی یہی کرتے رہے اور تم بھی یہی کرتے رہتے ہو۔ تو یہاں پر اگر ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں بھی تو قرآن دیا گیا، ہمیں بھی تو کہا گیا، حکم دیا گیا کہ ہم لوگ مضبوطی سے قرآن کے احکام کو تھام لیں، انہیں غور سے سنیں۔ ہم لوگ زبان سے تو کہتے ہیں وَسَمِعْنَا ہم نے سنا، لیکن ہمارے بھی تو دل ہیں، وَعَصَيْنَا کی گردان کرتے ہیں۔ ہم بھی تو دل سے نہیں مانتے۔ دل سے ماننا یعنی کہ ہم بھی تو عمل نہیں کرتے، اسی لیے تو ہمارے دلوں میں تو بچڑے کی محبت نہیں، خواہشات کی محبت تو ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی خواہشات کی محبت نہیں نکالیں گے تو ہم لوگ بھی یہودیوں کی طرح انہی کے ڈگر پر چلنے لگیں گے۔ ہمیں اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی، ہمیں بچڑے کو یعنی کہ اپنی خواہشات کو معبود نہیں بنانا، ہمیں سمینا و اطعنا کا مظاہرہ نہیں کرنا، ہمیں سمینا و اطعنا کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور ہمیں ماننا بھی ہے، ہمیں اپنے نفس کی باتوں میں نہیں آنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے یہودیوں سے کہیے
کیا اگر آخرت کا گھر دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، تو اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو پھر مرنے کی آرزو تو کرو، لیکن یہ لوگ ایسی آرزو کبھی نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے کام انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور آپ انہیں زندہ رہنے والوں کے لیے میں سب سے زیادہ حریص پائیں گے۔ اچھا، یہاں پر بھی نا ایک واقعے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ نہیں نہیں، ہمیں آخرت پہ یقین ہے، ہم آخرت کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اتنے ہی آخرت پہ یقین رکھتے ہو، اور وہ یہودی کہتے تھے کہ آخرت میں صرف نا ہم لوگ کامیاب ہوں گے، بلکہ آج کل تو ہر گروہ یہ کہتے ہیں نا، اہل سنت کہتے ہیں صرف ہم لوگ جنت میں جائیں گے، باقی سارے فرقے نہیں۔ وہابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جائیں گے۔ مطلب یہ شعور والوں کی بات نہیں کر رہی، جو لا علم ہوتے ہیں نا، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا، وہ کہتے ہیں۔ لیکن جو قرآن پڑھ لیتا ہے وہ جانتا ہے کہ صرف جنت میں وہی جائیں گے جو حق راہ پہ ہوں گے، جو محبت کی راہ پہ ہوں گے۔ تو یہودی کہتے تھے کہ آخرت کا گھر نا ہمارا ہے، ہم لوگ ہی صرف جنت میں جائیں گے، جنت ہمارے لیے بنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو کہا ہے اگر تو ان کی دعوے سچ میں واقعی سچے ہیں تو پھر ذرا انہیں کہو نا مرنے کی آرزو کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو آگے بھیجا ہے وہ بھی بہت ظلم کرنے والا تھا۔ تو اگر یہاں پر ہم لوگ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو ہمیں بھی یہی لگتا ہے نا کہ آخرت میں جنت ہمارے لیے ہے، بھئی ہم تو نبی پاک کی امتی ہیں تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے پیاروں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم نبی پاک کے پیارے تب بنیں گے جب ہم ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم ان کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو نبی پاک بھی ہم سے پیار کریں گے، نبی پاک ہم سے محبت کریں گے، اللہ بھی محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی پاک کی پیروی کرو، اگر تم نبی پاک کی پیروی کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحمان ہے۔ تو وہی بات کہ اگر ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ آخرت ہمارے لیے ہے تو ذرا ہم بھی تو موت کی آرزو کریں۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ ہاں ہم نے مرنا ہے؟ ہم تو مرنے کے نام سے ہی کام چاہتے ہیں، ہم بھی کبھی بھی آرزو نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی تم دیکھنا ان کو سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، یعنی کہ لالچی پاؤ گے زندہ رہنے کے لیے۔ تو ہمیں اس دنیا سے کچھ نہیں لینا، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کے رولے دنیا میں ہی رہ جائیں گے۔ ہماری اصل دنیا، ہماری اصل حقیقت، ہمارا اصل مقدمہ آخرت ہے، جنت ہے، جو ہمارے لیے تیار کی گئی ہے، جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں کوشش کرنی ہے۔ یہ دنیا تو امتحان ہے، یہ پرچہ ہے، ہم یہاں پرچہ دینے آئے ہوئے ہیں۔ اس کو سوالوں کو ہمیں ایسا پر کرنا ہے کہ ہم لوگ پورے صراط سے گزر چکے اور آرام سے خوشی خوشی اپنے اہل کے پاس جنت میں چلے جائیں۔ تو ہمیں دنیا کا حریص نہیں بننا۔ دنیا کا حریص ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم ہے، اور جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال گدھے کی طرح بھی کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں کتا نہیں بننا، ہمیں گدھا نہیں بننا، ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں۔ ہمیں اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، ہمیں اس دنیا کی پیروی نہیں کرنی، ہمیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھنا ہے، اپنے اللہ سے ملاقات کا یقین رکھنا ہے، اپنے نبی پاک سے ملاقات کا یقین رکھنا ہے۔ ہمیں موت سے نہیں ڈرنا، کیوں؟ کیونکہ موت تو ہمیں اپنے اللہ سے ملانے آئے گی نا۔ ہمیں ایسے بہترین کام کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس مسکراتے مسکراتے جا سکیں اور جنت میں ہنستے ہنستے داخل ہو سکیں۔ ہمیں ظالم نہیں بننا، ہمیں دوسروں کا حق نہیں کھانا، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنی ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ نے کہا ہے، اس لیے کہ ہماری محبت نے کہا ہے، اور محبت کا حکم سر آنکھوں پر، یہ تو ہر کوئی کہتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے کہ جو محبت کہہ دے سر آنکھوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ محبت ہے نا ہماری، ہم ان کی، تو ہمیں اپنی محبت کے لیے تھوڑی سی تو دنیا کی خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی نا، تبھی تو ہمیں اللہ ملے گا، محبت ملے گی، حق ملے گا انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے اسے 1000 سال عمر ملے، اور اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو وہ اسے اس عذاب سے تو نہ بچا سکے گی، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کام وہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر انہیں یہودیوں کی بات ہو رہی تھی، ایون کہ یہاں پر ہم لوگ اگر اپنا ذکر کریں نا تو ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں ہم اتنی دیر جئیں،
یار کیا کرنا ہے جی کہ جب گناہ ہی اتنے زیادہ ہم نے گناہ ہی کرنے ہیں، لیکن اگر ہم لوگ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے تو جینا بھی بہت اچھا وہ ہے کہ اگر ہم لوگ اللہ کے دین کے لیے کوشش کریں گے، اپنی زندگی کو اللہ کے دین میں، ایک دن مر تو جانا ہے، نو ڈاؤٹ ہر ایک نے مر جانا ہے، یہودی ہو، کافر ہو، عیسائی، جو مرضی ہو، وہ یہ جانتا ضرور ہے کہ ہاں مرنا ہے ایک دن۔ جب مرنا ہے تو ہم شان سے مر جائیں، مرنا تو ہے ہی تو شان سے مر جائیں، کچھ ایسے کام کر کے مر جائیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ خوشی خوشی کہیں فرشتوں کو دیکھو میرا بندہ آ رہا ہے، وہ دیکھو اس نے میرے لیے دنیا میں اپنا قربان کر دیا، خواہشات، اپنا گھر بار قربان کر دیا، میرے دین کے لیے اپنے ناراضگیاں قربان کر دیں، جس نے ناراض تھا اس نے اس کی ناراضگی ختم کر دی، اس لیے کہ میں شان سے مروں گا، جب مروں گا تو میرے رب مجھ سے راضی ہو کہ ہاں میرے اس بندے نے میرے لیے میری بندی کو معاف کیا، تو میں اپنے لیے اپنے بندے کو معاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نا ایک شخص کو نا اپنے پاس بلائے گا، وہ اتنا زیادہ پاس بلائیں گے کہ نا اس کے کندھوں پہ نا اپنا ہاتھ رکھ دیں گے، اب یعنی کہ اس کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیں گے، تو وہ نا چھپ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ بھی تو کیا تھا، تو وہ اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ، جس طرح میں نے دنیا میں تمہارا پردہ رکھا، میں آج بھی تمہارا پردہ رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ تو اگر ہم لوگ دنیا میں اللہ کے بندوں کا پردہ رکھیں گے اور مرنے کے لیے ڈریں گے نہیں، بلکہ ایسے کام کرنے کی کوشش کریں گے کہ مرے تو شان سے مرے، ہمیں شان سے مرنا ہے، جس طرح سے صحابہ اکرام شان سے مرا کرتے تھے کہ ہاں وہ کچھ کر کے مرا کرتے تھے، بس آئے جیے اور مر گئے نہیں۔ ان کے ہم ہر صحابی کی کوئی کہانی دیکھیں نا، ہر ایک کی اپنی ایک منفرد کہانی ہوگی، تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسے منفرد کام کرنے ہیں کہ جب ہم مریں تو شان سے مریں، محبت سے بنے، محبت ہمیں ہمیشہ یاد رکھے کہ ہاں وہ شخص شان سے مرا تھا۔ اب ہم لوگ ایسا کیا کام کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ مریں تو شان سے مریں؟ اس دنیا تو ختم ہو جانا ہے نا ایک دن، یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں، مانتے ہیں الحمدللہ۔ محبت اور مرنا شان سے اسی کو یاد رہے گا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کو۔ تو جب ہم لوگ اللہ کے لیے کچھ کریں گے تو وہ ہمیشہ باقی رکھے گا، جب ہم لوگ اس دنیا میں اللہ کے دین کے لیے کوشش کریں گے، اللہ کے احکام کو آگے پہنچائیں گے، امر بالمعروف یعنی کہ نیکی کا حکم دیں گے، نہیں عن المنکر یعنی کہ برائی سے لوگوں کو روکیں گے اچھے طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ یاد رکھے گا ہاں میری اس بندی نے حکم دیا تھا، میں اللہ اس کو یاد رکھے گا، فرشتوں کو یاد رکھوائے گا، پورے عرش میں ہمارا ذکر ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم سے کوئی ناراض ہے یا ہم کسی سے ناراض ہیں تو ہم لوگ اس کو اس نیت میں معاف کر دیں کہ اللہ میرا دل تو نہیں کیا، لیکن میں نے تیرے لیے معاف کر دیا اور اپنے دل سے نکال دیا، اور اس سے اچھی طرح سے بات کرنے کی کوشش کی، تاکہ جب میں مروں تو شان سے مروں کہ ہاں میں نے تیرے لیے کچھ اپنی ناراضگی قربان کی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قدردان ہے، اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے اپنی بندوں کی کوششوں کو، تو اللہ تعالیٰ بھی یاد رکھیں گے ہاں اس نے میرے لیے معاف کیا تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور خوشی خوشی جنت میں بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح یہاں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ جتنی مرضی عمر مل جائے عذاب سے نہ بچا سکیں گے، اسی لیے ہم لوگ جتنی مرضی زندگی لے لیں، ہمیں ایک دن آگے جانا ہے جہاں پر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں عزت ملے گی، کہ اللہ نہ کرے کہ ذلت۔ کہتے ہیں یہ آیت بہت زیادہ ہم نے سنی ہوگی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے، نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وہ اپنے لیے کوشش کرنے والوں کی قدر کرتے ہیں۔ یہ جو جینے کی ہوس ہوتی ہے نا، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ کام خراب کرتی ہے، تو ہمیں اپنے اندر جینے کی ہوس پیدا نہیں کرنی، ہمیں لوگوں کے لیے، لوگوں کی ناراضگیوں کے لیے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا کہ ہاں وہ ناراض ہے تو ہم لوگ اللہ کو ناراض کر دیں، نہیں، معاف کر دیں، اپنے آپ کو معاف کر دیں، اپنے لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے آپ کے دل دکھائے ہیں۔ جب ہم لوگ معاف کرنا سیکھ جائیں گے نا تو ہم معاف کر دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ نا ایک صورت میں کہتے ہیں کہ ان قریب ہم اپنی نشانیاں انہیں کائنات میں دکھائیں گے، اور خود ان کے نفس بھی، یہاں تک ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ کیا ہمارے لیے کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں،
ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حصار میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب جانتے ہیں۔ ہم جو کوشش کرتے ہیں، ہم جو اپنے دل میں تنگیاں نکال کے کوشش کر کے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، دنیا کی محبت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب کوششیں اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ تو کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یقیناً ہمارے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ سب سے الگ ہوں گے تو ہم لوگ مر جائیں گے یا زندہ رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر ہم اللہ سے الگ ہو جائیں گے تو ہم لوگ زندہ رہ کر بھی مر جائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ ٹوٹنے نہیں دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت ہے، اور محبت کے بغیر ہم لوگ کیسے جی سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا محبت ہے نا، تو بس شکایت کیسی ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ہے تو بس خواہش نفسی کو نکال دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے محنت کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کرنے والے بن جائیں، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا ہمیشہ، لیکن آخرت انشاءاللہ، آخرت اور آخرت میں جنت ہماری ہوگی انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتوں میں ساتھ رکھے، آمین، اللہم آمین، اور ہم سے راضی ہو جائیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔